السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات۔ تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص طور پر ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو سیدھا اور روشن دین ملا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنیں جو بھی درس سن رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خوش ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالے ہیں۔ اگر اخلاص کے ساتھ سن رہے ہیں تو یاد رکھیے جنت کے راستے میں اب چل چکے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ علم دین سیکھنے کے لیے ہم تیار ہوئے ہیں۔ کچھ کہنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، اگر آپ کے پاس کاپی قلم نہیں ہے تو کاپی قلم لے کے بیٹھنے سے اور اچھا ہوگا، تاکہ آپ قرآن مجید کی آیت یا تو حدیث لکھ سکیں اور بعد میں کبھی بھی دہرا سکیں، کیونکہ علم کو لکھ کر کے اور پھر بعد میں دہرا کر کے، دیکھ کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ علم کے تعلق سے دو چار باتیں سنیں گے، تو اگر کاپی قلم ہے تو تیار رکھیں۔ دیکھیے، علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ المجادلہ کی 11ویں آیت میں، آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالی تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، تم میں سے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے ہیں، اور ان لوگوں کے جنہیں علم دیا گیا، ان کے دونوں کے درجے اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا۔ کن کے؟ ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا۔ اب اس آیت کریمہ میں علم کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے پاس علم ہے ان کے درجے کو اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا اعلم بعد النبوۃ شرفا افضل من العلم۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے کہ نبوت کے بعد علم سے بھی افضل کوئی چیز ہے۔ اللہ اکبر! اب غور کریں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی بات فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ نبوت کے بعد بھی کوئی چیز اتنی افضل ہوگی علم سے زیادہ۔ تو علم بہت افضل چیز ہے، بہت فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 70 پر 1 میں، اور مسلم شریف کی اندر بھی یہ حدیث ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم یؤتی اللہ ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، وہ آدمی دین سمجھنے لگتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ اللہ اکبر، میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ اور فرمایا یہ امت ہمیشہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور ان کے خلاف کرنے والے ان کو کچھ بھی نقصان نہیں کر پائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اس حدیث پر غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ مجھ کو دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہی حقیقی علم دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی علم دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے احکام، عقیدے وغیرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتے ہیں۔ تو جو بھی آدمی، یاد رکھیے، جو بھی آدمی شریعت کا علم سیکھتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بانٹی ہوئی چیز کو لیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے۔ جب وہ سیکھ لیتا ہے تو حق پر قائم رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالی علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بانٹا ہے۔ اس میں ایک چیز یہاں غور کرنے کی ہے، بہت سارے لوگ اس حدیث کو الٹا سمجھتے ہیں اور صرف اتنا پڑھتے ہیں انما انا قاسم و یؤتی اللہ، اتنا صرف پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال دولت بانٹنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ یہاں اس سے پہلے علم کی بات ہے، دین کی بات ہے۔ دین کو تقسیم کرنے والے اللہ دین سکھاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، صحابہ کو بتلائے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ پر نازل فرماتا ہے۔ یہ اصل بات ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، وہ دین سمجھنے لگتا ہے۔ اب ہم کو غور کرنا ہے کہ کتنا دین ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ اگر دین سمجھ میں آ رہا ہے، شریعت کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے دین کی باتیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، سورہ البقرہ، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 260 پر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت زیادہ خیر مل گیا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو وہ حکمت مل گئی اس کو بہت ساری خیر کی چیزیں مل گئی۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، شرح کرتے ہوئے، خلاصہ کرتے ہوئے کئی باتیں ذکر کیا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر تھے، ان کا قول ذکر کیا ہے اس آیت کے بارے میں۔ وہ کیا فرماتے ہیں
حکمت کا کیا معنی ہے؟ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد لیست بالنبوہ، نبوت نہیں ہے، ولیکن العلم والفقہ والقرآن، حکمت سے مراد علم ہے، فقہ ہے اور قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ میں کہا ہے، جس کو حکمت اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی علم، فقہ یعنی سمجھ، اور قرآن کا علم اسی کو دیتا ہے جس کو دینا چاہتا ہے، اور جس کو علم دے دیا، جس کو فقہ دے دیا، جس کو قرآن مجید دے دیا، قرآن کا علم، اس کو بہت زیادہ خیر مل گیا ہے۔ تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کو علم کتنا ہے، فقہ دین کی سمجھ کتنا ہے، اور قرآن کتنا ہم کو معلوم ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، یہ اگر ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دیا ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ حکمت سے مراد کہتے ہیں الفہم، اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے؟ فہم، سمجھ، دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے کتنی عظیم ہے علم، آپ اندازہ کریں اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کر کے آئے اور علم چھوڑ کر کے دنیا سے چلے گئے، اور علم کے لیے دعا بھی مانگے، اور علم کے لیے دوسرے کو بھی کہا کہ تم بھی دعا کرنا۔ کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم ہی لے کر کے آئے اور علم ہی چھوڑ کر کے گئے، علم کے لیے آپ نے دعا بھی کیا اور دعا دوسرے کو کرنے کے لیے بھی کہا۔ یہ چار باتیں یاد رکھیے۔ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کر کے آئے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 70/9 میں ہے، اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 2280/2 کے اندر حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل من بعثنی مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم كمثل غیث اصاب ارضا فكانت منها طائفة طیبة فقبلت الماء فأنبتت الكلاء الأسب الكثيرة وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به۔ یہ پوری حدیث ہے، اس کو سمجھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو ہدایت اور جو علم مجھ کو دے کر کے بھیجا ہے، غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور جو علم مجھ کو دے کر کے بھیجا ہے، اس علم اور ہدایت کی مثال بارش کی طرح ہے۔ بارش کی طرح ہے جو زمین پر پڑتی ہے، اور وہ بارش کیا ہوتی ہے؟ زمین کی 3 قسم ہیں۔ کچھ زمین اس بارش کو اندر کھینچ لیتی ہے، اور پھر اس بارش کی وجہ سے بہت سارے کیا اگتے ہیں؟ گھاس، سبزی وغیرہ نکلتے ہیں۔ اور کچھ زمین ایسی سخت ہوتی ہے کہ زمین کے اندر تمام پانی تو اندر نہیں چلے جاتے، بلکہ وہ زمین پانی کو روکے رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس پانی کے ذریعے سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ لوگ اس پانی کو پیتے ہیں اور اپنے کھیتوں میں ڈالتے ہیں اور جانوروں کو پلاتے ہیں۔ اور ایک زمین اس طرح سے ہے کہ اس میں بارش ہوتی ہے لیکن بارش رکتا نہیں، نہ وہ پانی اندر جاتا ہے، نہ پانی اندر جاتا ہے، نہ بارش کا پانی اس زمین پر رکتا ہے، بلکہ ایسے بہ کر کے ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس سے کوئی سبزی بھی نہیں اگتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو 3 زمین ہے اور بارش کی مثال کن لوگوں کی ہے؟ یہ ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے دین کی فقہ حاصل کرتے ہیں، اللہ کے دین کی فقہ حاصل کرتے ہیں اور خود سیکھتے ہیں اور دوسرے کو سکھاتے ہیں۔ یہ اس زمین کی طرح ہے
جس نے پانی کو روکا اور اپنے فائدہ اٹھایا اور دوسرے کو بھی فائدہ پہنچایا. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو علم اپنے لیے سیکھتے ہیں، صرف اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے. یہ اس زمین کی طرح ہے جو صرف پی لیتی ہے پانی کو، وہ زمین صرف پی لیتی ہے اور اسے پیڑ پودے نہیں نکلتے. اور فرمایا یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ تعالی نے جو مجھ کو ہدایت دے کر کے بھیجا ہے، جو علم دے کر کے بھیجا ہے، اس سے سر نہیں اٹھاتے، یعنی اس کو قبول نہیں کرتے. یہ اس زمین کی طرح ہے، نہ وہ پانی زمین پیتی ہے اور نہ اس سے کچھ سبزے نکلتے ہیں. یعنی بارش تو ہوتی ہے لیکن اس زمین کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر کے آئے، علم لے کر کے آئے اور اس کو سیکھے نہیں، اس کو قبول نہیں کیے. تو آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں علم لے کر کے آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہدایت اور علم دے کر کے بھیجا ہے، ہدایت اور علم دے کر کے بھیجا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر کے آئے تھے اور ہدایت کے ساتھ ساتھ علم لے کر کے آئے تھے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اسی وجہ سے اس کو سیکھنا ضروری ہے، علم کو سیکھنا ضروری ہے. اب میں نے کہا تھا کہ علم چھوڑ کر کے گئے، اس کی کیا دلیل ہے؟ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 6220/8 میں یہ روایت موجود ہے، اور ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. حدیث نمبر 220/3 کے اندر، ابن ماجہ کے اندر ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر، نبی، جو تمام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وہ دینار اور درہم نہیں چھوڑ جاتے ہیں. انتقال کرنے کے وقت، وہ دنیا سے جاتے وقت دینار اور درہم نہیں جاتے، یعنی سونا اور چاندی کے سکے چھوڑ کر کے نہیں جاتے. کیا چھوڑ جاتے ہیں؟ انما ورثوا العلم، وہ لوگ علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں. جو آدمی علم کو جتنا سیکھتا ہے، نبیوں کی میراث اتنا پاتا ہے، اتنا وہ اس میراث کو لیتا ہے. اس حدیث میں غور کریں کہ تمام پیغمبر کیا دولت مال نہیں چھوڑ کر کے گئے، سونا چاندی نہیں چھوڑ کر کے گئے، بلکہ علم چھوڑ کر کے گئے. جو آدمی جتنا علم سیکھے گا وہ پیغمبروں کی میراث کو لے گا. میراث بولے تو جو آدمی انتقال ہو جاتے ہیں اور مال چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے رشتہ دار لیتے ہیں، اسی مال کو میراث کہا جاتا ہے. تو پیغمبروں کی میراث علم ہے، پیغمبروں کی میراث علم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم لے کر کے آئے اور علم ہی چھوڑ کر کے گئے ہیں. اس وجہ سے جو آدمی جتنا علم سیکھے گا اتنا پیغمبر کی میراث کو لے گا. اور یہ میراث کس نے دیا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بانٹا ہے. تو اتنی بڑی علم کی فضیلت ہے میرے بھائی اور بزرگ دوستوں اور میری ماں اور بہنیں. میں نے کہا کہ علم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کیا ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 925 کے اندر اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ اذا صلی الصبح حین یسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور سلام پھیر دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے. کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، کہ اے اللہ تعالی میں تجھ سے نفع پہنچانے والا علم مانگتا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مانگتا ہوں، کیا؟ نفع دینے والا علم مانگتا ہوں اور قبول ہونے والا عمل مانگتا ہوں اور پاک رزق مانگتا ہوں. یہ تین چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا. اس میں ایک علم بھی مانگا
علم بھی مانگا تو سب سے پہلے علم مانگا. اللہ اکبر. تو میری ماں اور بہنیں اور میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علم دے، کیونکہ علم اسی کو ملتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسی کو یہ علم دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا، جیسے کہ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3840/3 کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم اللہ تعالیٰ سے ایسا علم مانگو جو تم کو نفع دے، اور اس علم سے اللہ کی پناہ مانگو جو تم کو فائدہ نہیں دے. اللہ اکبر. آج دنیا میں لوگ ایسے علم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، جس کا اعمال میں کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سے ایسا علم مانگو جو تم کو فائدہ دے، اور اس علم سے اللہ کی پناہ طلب کرو جو علم تم کو کوئی فائدہ نہ دے. یہ بات ہے. اب یہاں ایک چیز یاد رکھیے، علم جو ہے، علم کئی قسم کے ہوتے ہیں. سب سے بہترین علم کیا ہے؟ سب سے بہترین علم کیا ہے؟ امام یحییٰ بن عمار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بہت ہی بہترین سے سننے اور سمجھنے کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ العلوم خمسہ، کہ علم 5 طرح سے ہوتے ہیں. پہلا علم ہوا حیات الدین، ایسا علم جو دین کی زندگی ہے، ایسا علم جو دین کی زندگی ہے. جس طریقے سے بندہ زندہ رہتا ہے نا، جان رہتی ہے، تو ایک ایسا علم بھی ہے کہ اس آدمی کے دین کو زندہ رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے، اسلام کو باقی رکھتا ہے. ایسا ایک علم ہے. وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم التوحید، وہ توحید کا علم ہے. توحید کس کو کہتے ہیں، کیا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے اور جانیں گے. توحید اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے بارے میں علم، عبادت میں ایک ہونا وغیرہ وغیرہ. تو توحید کا علم یہ ایسا علم ہے کہ جو جس کے پاس ہے اس کا دین اور اسلام زندہ ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کا دین مرا ہوا ہے، اس کا دین مرا ہوا ہے. میرے بھائی اور بزرگ دوستوں، میری ماں اور بہنیں، آپ اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ یہ علم ہمارے پاس ہے کہ نہیں. توحید کا علم اگر نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا دین نقصان میں ہے، وہ دین ہمارا زندہ نہیں ہے. اس کو زندہ کرنے کے لیے اس علم کو سیکھنا پڑے گا. دوسرا علم کیا ہے؟ قوت الدین، ایسا علم جو دین کا خوراک ہے. کوئی آدمی بغیر کھا کر کے زندہ نہیں رہ سکتا. اسی طریقے سے ایک ایسا علم ہے جس کے بغیر آدمی کا دین صحیح نہیں رہ سکتا ہے. دین کو زندہ رکھنے کے لیے خوراک کی ضرورت پڑتی ہے. ایسا ایک علم ہے، وہ کیا ہے؟ العزت والذکر. العزت والذکر، نصیحت اور اللہ کا ذکر کا علم، کہ کون سا ذکر، کون سی دعا کس وقت پڑھتے ہیں. مسجد میں داخل ہوں گے تو کیا پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے تو کیا پڑھیں گے، پیخانے میں جائیں گے تو کیا پڑھیں گے، وغیرہ وغیرہ. ذکر، نماز کے بعد کون سے ذکر پڑھتے ہیں. یہ ذکر یہ دین کی خوراک کی طرح ہے. اور تیسرا علم ہوا داء الدین، دواء الدین. ایسا علم جو دین کی دوا ہے. دین اگر کمزور ہو جائے تو وہ دوا کی طرح ہوتا ہے. وہ ہے الفقہ، وہ دین کی فقہ کا علم ہے. فقہ، نماز کیسے پڑھنا، روزہ کیسے رکھنا وغیرہ وغیرہ. تو فقہ کا علم وہ یہ تیسرا علم ہے. چوتھا علم ہے وہ داء الدین، ایسا علم جو جس بندے کے اندر ہو تو اس کا دین بیمار ہو جائے گا. ایسا علم، اس علم سے بچنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارے اسلاف جو صحابہ کرام وغیرہ میں لڑائی ہوئی ہے اس کا علم حاصل کرنا، اس کے پیچھے پڑ جانا. اگر کوئی آدمی اس کے پیچھے پڑ گیا تو اس کا دین بیمار ہو جائے گا، اس کا دین خطرے میں پڑ جائے گا. ہمارے اسلاف میں جو
کوئی لڑائی ہوئی ہے، کوئی اختلاف ہوا ہے، اسی کے پیچھے پڑ کر کے اپنا دین نہیں خراب کرنا ہے۔ اور پانچواں علم ہے وہ ہلاک الدین، ایسا علم جو دین کو مار ڈالے، دین کے لیے موت ہو۔ وہ کیا علم؟ علم الکلام، یعنی فلسفہ، فلسفی جس کو کہتے ہیں، منطق، فلسفہ۔ آج کل اکثر لوگ فلسفی پڑھتے ہیں، منطقی اور فلسفی کو اتنا اہمیت دیتے ہیں، فلسفی آدمی کو اور علم کلام کو، منطق کو۔ یہ علم دین کو مار دیتا ہے، یہ علم دین کے لیے زہر کی طرح ہے۔ اسی وجہ سے سب سے جو اہم دین ہے ہمارے لیے، ہمارے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، وہ علم توحید ہے۔ اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت ہونے چلا ہے، ایک آخری چیز میں بتانا چاہوں گا، علم حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے آپ جو علم حاصل کریں گے اس کو کہاں رکھیں گے؟ اس علم کو کہاں رکھیں گے؟ آپ سونا چاندی بہت سارے قیمتی چیزیں رکھتے ہیں، اس کو کسی جگہ پر رکھتے ہیں، وہ جگہ محفوظ ہوتی ہے، صاف ستھرا ہوتی ہے۔ تو یہ جو علم ہم لوگ حاصل کرنے چلے ہیں، اس علم کو کہاں رکھیں گے؟ اس کا برتن کون سا ہے؟ یاد رکھیے، اس کا برتن دل ہے، اس کا برتن دل ہے۔ یہ جو دل ہے، دل کے اندر یہ علم رہے گا، اس کو صاف کرنا پڑے گا، اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ اگر یہ دل گندا ہو گیا تو جس طریقے سے ایک برتن، گندا برتن میں صاف پانی رکھیے تو کچھ دن کے بعد وہ پانی گندا ہو جاتا ہے، کوئی قیمتی چیز رکھیے تو وہ چیز گندی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارا دل گندا ہو گیا تو ہم جو کچھ بھی سیکھیں گے وہ بھی خراب ہو جائے گا، وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ یہ جو ہے، آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 2 بار پھاڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 2 بار چیرا۔ ایک بار بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا اور کلیجہ نکال کر کے اس کو دھویا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے کے لیے تیار اللہ تعالیٰ کر رہا تھا، تاکہ غلط چیز نہ سنے، تاکہ غلط چیز نہ اس کے طرف مائل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سینے ہی کو چیرا، کیوں؟ اس کے اندر علم رہتا ہے، اس کے اندر دین رہتا ہے، ایمان رہتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورا دھو دیا۔ اسی طریقے سے دوسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج جا رہے تھے، معراج اللہ تعالیٰ کرا رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سینے کو چیرا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم جو سیکھیں گے وہ علم دل میں رہے گا، تو دل کی صفائی بہت ضروری ہے، دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ دل کی گندگی کیا ہے اس کو جاننا ہے، اس گندگی کو دور کرنا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دل کی گندگی ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ایک پہلی بات شرک ہے، وہ 3 گندگی ہے جس سے دل کو پاک کرنا ضروری ہے۔ ایک شرک ہے، دوسرا بدعت ہے، تیسرا نافرمانی ہے۔ جس کے زندگی میں شرک آ گیا تو کتنوں وہ نیک اعمال کرے، ایک بھی نیکی اس کی قبول نہیں ہوگی، ایک بھی نیکی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اور علم بندہ سیکھ نہیں سکتا ہے، توحید وہ سیکھ نہیں سکتا ہے، وہ توحید اس کا صحیح نہیں رہ سکتا، توحید کا علم۔ اسی طریقے سے جس کی زندگی میں بدعت آ گیا، بدعت آ گئی تو بھی اس کا علم صحیح نہیں رہے گا۔ اور اللہ کی نافرمانی آ گئی تو اس کا علم صحیح نہیں رہے گا۔ جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وکی سے شکایت کیا، فرماتے ہیں شکوت الی وکی سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکی سے اپنے یاد کے کمزور ہونے، ان کا یاد کمزور ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ میں نے شکایت کیا اپنے استاد سے کہ مجھ کو کچھ رہنمائی کیجئے، تو کہتے ہیں فارشدنی الی ترک المعاصی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے ان کو کہا کہ تم گناہ کو چھوڑ دو۔ کیوں کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، کیونکہ یہ علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا نور کسی گناہگار کو نہیں دیتا ہے، اپنا علم کسی گناہگار کو نہیں دیتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائی اور بزرگ دوستو، اس علم کو سیکھنے کے لیے یہ 3 چیزوں کو دل سے دور کرنا پڑے گا، شرک، بدعت اور نافرمانی۔ انشاءاللہ پھر بات علم کے تعلق سے 2-4 باتیں آئندہ درس میں آئے گی، اور پھر ہم لوگ اصل علم، توحید کا علم، اللہ کی پہچان،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کیا ہے، دین کس کو کہتے ہیں، اور اصل صحیح دین کہاں ہے، یہ سب کے بارے میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع دینے والا علم دے، اللہ تعالیٰ ہمیں غلط علم سے بچا کر رکھ، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو شرک سے، بدعت سے اور نافرمانی سے پاک فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے بال بچوں کو علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی نبیوں کے میراث کو بٹورنے اور جمع کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔